بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو ناول میرے ہم نشیں کی 10ویں قسط پڑھیں گے۔ خالدہ بیگم سجاول کو بڑی رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کو بھی سجاول سے اپنے ریحان کی طرح ہی انسیت تھی۔ پسند تو وہ وقاص کو بھی کرتی تھیں، آخر دونوں ان کی مرحومہ سہیلی شمیم کی اولاد تھے۔ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی سہیلی کو چاہا تھا۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپا تو خیر ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، اس بات کا تو خالدہ بیگم کو افسوس تھا۔ زندگی کے 3 مراحل ایک ساتھ گزار دینے والی شمیم چوتھا مرحلہ بڑھاپا نہ گزار سکی اور بھری جوانی میں ہی داغِ مفارقت دے گئی، اور ساتھ ان کا شوہر بھی۔ شوہر تو خالدہ بیگم کے بھی نہیں رہے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کاموں میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی موت کا ایک دن مقرر ہے، جو دن اس کی موت کا لکھا ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ خالدہ بیگم اپنی سہیلی شمیم کو یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ اوپر سے جب وقاص نے اپنی بیگم نویدہ کی وجہ سے سجاول سے نظریں پھیریں تو یہ بات ان کو بہت دکھی کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وقاص ایسا نہیں ہے، وہ صرف اپنی بیگم کی وجہ سے مجبور ہے، کیونکہ اس کی بیگم انتہائی لڑاکا عورت تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ 2-3 دفعہ تو ساس سے بھی لڑ چکی تھی، کیونکہ جب وقاص کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت شمیم بیگم حیات تھیں۔ شمیم بیگم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نویدہ کے تو مزید پر نکل آئے۔ بنا بنایا ساری سہولتوں سے مزین ایک خوبصورت بنگلہ جو اسے مل گیا تھا، اور وہ اس کوشش میں رہتی کہ کسی طرح سجاول بھی اس بنگلے سے نکل جائے تاکہ وہ اکیلی اس بنگلے کی مالکن بن بیٹھے، اس لیے اس نے سجاول کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ سجاول اور ریحان کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ سجاول آج بہت خوش تھا، کیونکہ کافی عرصے بعد اس نے اپنی پسند کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ خالدہ بیگم نے اس کو یوں خوشی سے سرشار دیکھا تو مزید دعائیں دیے بنا نہ رہ سکیں۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں، صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے یہیں آؤں گا۔ میں اور ریحان اکٹھے یونیورسٹی جائیں گے۔ وہ ریحان کے گلے لگ پڑا اور خالدہ بیگم سے دعائیں لیتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو۔ آج بھی بابا دینو اسے راستے میں مل گئے تھے تو انہوں نے اس سے پوچھا۔ ہاں بابا، جب انسان کو کچھ لوگ چاہنے والے مل جائیں تو اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسے اپنا وجود بیکار نہیں لگتا۔ سجاول چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، ہاں بیٹا، دنیا تو مختلف قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں ٹھکراتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے سامنے ہم انمول ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بھی بڑھ کر یہی لوگ ہی ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو ہمیں چاہتے ہیں، جو ہمیں انمول سمجھتے ہیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، اللہ تمہیں سرخرو کرے گا۔ بابا دینو نے اسے دعاؤں سے نوازا تو وہ خوش ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج اسے اپنے بھائی اور بھابھی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، وہ خود ہی اپنی زندگی کے راستے متعین کر چکا تھا۔ تمام تکلیفوں اور غموں کو بھلا کر وہ ایک نئی منزل کی جستجو لیے اپنے کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔